السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ عزیزو، آپ کے سامنے میں آج قرآن کریم کی تلاوت بھی سنواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں توریت اور انجیل کی تلاوت آپ لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کریم تمام کتابوں میں افضل کیوں ہے، قرآن کریم تمام کتابوں سے اعلیٰ کیوں ہے۔ ویسے تو آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان چاروں کتابوں میں سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب وہ قرآن کریم کیوں ہے۔ آپ لوگوں کو میں توریت کی تلاوت سنواتا ہوں، ذرا سنیے۔ ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני نوتن התורה. اب آپ لوگوں کو میں انجیل کی تلاوت سنواتا ہوں، ذرا سنیے۔ تلميذ الطاهر بركاته على جميع آپ لوگوں نے سن لیا، محسوس بھی کر لیا ہوگا، آپ نے اس کے پڑھنے کے طریقے اور ڈھنگ کو بھی دیکھ لیا ہوگا، لیکن اب میں جو نبی اکرم علیہ السلام پہ نازل ہوئی آسمانی کتاب قرآن کریم سنوانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو بھی سماعت کر لیجیے۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ آپ لوگوں نے سن لیا، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ توریت کی تلاوت آپ نے سنی، دل کو سکون ملا یا نہیں ملا۔ سچ بتانا کہ انجیل کی تلاوت بھی سنی، دل کو سکون ملا، دل کو راحت ملی یا نہیں۔ سچ بتانا قرآن کریم کی آواز سن کر دل کے اندر جگہ بنی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم کی آواز آپ کے کانوں میں سے آپ کے دماغ تک پہنچنے تک تمہارے جسم کے اندر، تمہارے سینے کے اندر، تمہارے دل کے اندر قرآن نے جگہ بنائی ہے یا نہیں؟ بنائی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے افسوس ہے کہ آج یہ مسلمان اسی قرآن کو بھولا ہے، اس کی تلاوت کو بھولا بیٹھا ہے، اس کے دیکھنے کو بھولا بیٹھا ہے۔ برا نہ ماننا، بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کو رمضان میں پڑھتا ہے، پھر پورے سال قرآن کریم کا دیدار بھی نہیں کرتا، قرآن کریم کو ہاتھ میں نہیں لیتا، قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ ہاں، نماز میں گیا، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو کانوں سے ہم نے قرآن کو سن لیا، لیکن اسے محبت کی علامت ہم نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ نوجوان رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، پھر پورے سال قرآن کو نہیں پڑھتا، پھر دوبارہ رمضان آتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔
اور کچھ تو ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ اندازہ لگاؤ کہ ایسے نوجوانوں کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کے سامنے اگر میرے نبی نے سوال کر لیا، اے نوجوانوں تمہارے بازوؤں میں تو بڑی طاقت تھی، تم لڑائی میں تو ایک دوسرے کو پچھاڑ دیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے کیوں محروم رہے؟ اندازہ لگاؤ میرے نوجوانوں آپ کے پاس جواب نہ ہوگا۔ اسی پر میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے نظر کرتا ہوں کہ ایک مالدار شخص ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا عزت والا ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، لوگ اس کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مالداری اس کے پاس موجود ہے، اللہ نے مال و زر سے نوازا ہے۔ پھر اس شخص کی شادی کا موقع آتا ہے، شادی کے موقع پر دھوم دھماکے سے وہ شادی کو انجام دیتا ہے، بڑا پیسہ خرچہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے گھر کے اندر ایک بٹیا پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مالدار شخص نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے، تمام مجمع کے سامنے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کی جب شادی کروں گا تو دنیا میں جتنے مالدار لوگ ہیں، دنیا میں جتنے عزت دار لوگ ہیں، دنیا میں جتنے مال و زر والے لوگ ہیں، میں تمام لوگوں سے زیادہ مال و زر اپنی بیٹی کی شادی میں دوں گا۔ لیکن یہ ہے نا کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا، یہ بدلتا ہے، کبھی بگڑتا ہے، کبھی ابھرتا ہے تو کبھی نیچے آتا ہے۔ اب یہی شخص ہے، اس کی وہ بیٹی جو معصوم سی کلی تھی جوان ہو جاتی ہے تو یہ مالدار شخص اب غربت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اس بیٹی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں کہ اس بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کر دو، لیکن وہ مالدار شخص جو پہلے تھا اب غریب بن چکا ہے، لیکن وہ اپنی اس بات کو نہیں بھولا کہ میں نے بھرے مجمع کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سب سے اعلیٰ کروں گا، لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ مالدار جو شخص تھا اب غربت میں ہے، سوچ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں تو کروں، کیسے کروں؟ بہرحال وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اپنے محلے کی مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ میرے عزیزو سننے کی بات ہے، امام صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے؟ آپ نماز کے بعد جب اللہ سے دعا کر رہے تھے تو رو رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، امام صاحب کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی کے شادی کا موقع آگا تو میں تمام لوگوں سے زیادہ مال دوں گا، مال و زر دوں گا، لیکن اب حال یہ ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے 2 جوڑی کپڑے تک نہیں ہیں۔ امام صاحب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جناب آؤ میرے پاس حجرے میں بیٹھو۔ وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں مایوسی کے طرح سے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ایک طالب علم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الماری میں سے ایک قرآن کریم کا نسخہ لے کر آؤ۔ وہ طالب علم خوشی کے ساتھ جاتا ہے، الماری میں سے سینے پہ لگا کر قرآن کریم کا ایک نسخہ لا کر اپنے امام صاحب، اپنے استاذ محترم کو دے دیتا ہے۔ امام صاحب اپنے ہاتھوں سے وہ قیمتی تحفہ، یہ قرآن کریم کی جلد اس صاحب کو دے دیتے ہیں جو پہلے مالدار تھا اب غربت میں ہے اور اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں، امام صاحب مذاق کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو قرآن ہے، یہ تو ہمارے گھر بھی رکھا ہوا ہے، بھلا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس سے پورا تھوڑی ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ کا وہ وعدہ اسی سے پورا ہوگا، بیٹی کے شادی میں دنیا کی سب سے بڑی دولت اپنی بیٹی کو دوں گا، یہ آپ کا وعدہ یہاں پورا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو جلد میں نے آپ کو دی ہے، اس قرآن کریم سے بڑی نعمت، اس قرآن کریم سے بڑی دولت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ یہ قرآن کریم اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دو، لہٰذا آپ کا یہ وعدہ، آپ کی یہ بات
جو آپ نے بچپنے میں اپنی بیٹی کے کی تھی یہ آپ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن کریم ہماری مسجدوں میں موجود ہے، قرآن کریم ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، لیکن پڑھنے والے ہر جگہ نہیں ملیں گے۔ تو آج سے عہد کرو، آج سے یہ وعدہ کرو، خاص کر کے نوجوانوں یہ وعدہ کر لو کہ ہم آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ آپ قرآن کا ایک پارہ پڑھو، آپ ایک رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 3 رکوع پڑھو، لیکن صحیح سے پڑھو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہ نہ سوچو کہ ہم کس سے پڑھیں گے، اب تو ہم جوان ہیں۔ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا کسی عمر تک حد نہیں ہے۔ آپ جوان ہو، اپنی مسجد میں امام صاحب سے ملو، ان سے کہو کہ ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بتانا امام صاحب کتنا خوش ہوں گے کہ قرآن کی محبت ہے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج سے یہ عہد کرو کہ ہم قرآن کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔